یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، کبھی ایمان لے آئے، کبھی چھپا لیا، کبھی ظاہر کر لیا، کبھی منافق ہو گئے، کبھی مرتد ہو گئے، ان کے ساتھ بھی دوستیاں نہ کرو اور کافروں کے ساتھ بھی دوستیاں نہ کرو۔ یہود و نصارہ سے بھی دوستی تمہاری نہیں جچتی ہے، کافروں سے بھی تمہاری دوستی نہیں جچتی ہے، منافقوں سے بھی تمہاری دوستی نہیں جچتی ہے۔ اگر تم واقعی ایمان والے ہو، ان کنتم مومنین، تم اگر ایمان والے ہو تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جو ڈرنے کے زیادہ لائق ہے۔ اس آیت کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ شان نزول یہ ہے کہ رفع بن زید اور سوید بن حارث نامی دو آدمی اظہار اسلام کے بعد منافق ہو گئے، اسلام کا اظہار کیا، اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر منافق بن گئے، پھر دل میں کفر رکھا اور ظاہر سے ظاہری طور پر مسلمانوں کو کہتے رہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ بعد مسلمانوں سے محبت رکھتے، ان سے پیار کرتے بعد مسلمان، کیونکہ وہ اسلام کا اظہار کر چکے تھے، اس لیے بعد مسلمان ان سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر چھپائے رکھنا دین کو ہنسی اور کھیل بناتا ہے۔ یعنی یہ بندہ ایسا ہے جو دین کو کھیل بنایا ہوا ہے، اس نے مذاق بنایا ہوا ہے دین کے ساتھ، اس نے جب چاہے اظہار کر لیا، جب چاہے مرتد ہو گئے، جب چاہے اس کو چھوڑ دیا۔ جو دلی طور پر اسلام کو قبول اور اسلام کے تمام احکامات کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ ایسا بندہ ہے جو دین کا مذاق اڑا رہا ہے، کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اس نے۔ ہزوا ولعبا کا لفظ استعمال ہوا، اور ایسے لوگوں اور ان کے علاوہ مشرکوں، کافروں کو دوست بنانے سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ اللہ عز و جل کے دشمنوں سے دوستی کرنا ایماندار کا کام نہیں، مومن بندے کا کام ہی نہیں ہے جو اللہ کے دشمن ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تمہارا، اگرچہ دوستی نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تمہارا ٹھیک نہیں، جو ہے ہی کافر، جو ہے ہی منافق، منع فرما دیا گیا، اور فرما دیا گیا کہ ان سے دشمنی رکھو، دوستی نہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا خوب فرمایا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں، ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، اذان کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں کلبی کا قول ہے
کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا اور مسلمان اٹھتے تو یہودی ہنستے اور تمسخر کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسر صدی نے بیان کیا کہ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تو ایک نصرانی یہ کہا کرتا کہ جل جائے جھوٹا۔ ایک رات اس کا خادم آگ لے کر آیا اس کا خادم، اور وہ اور اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے۔ آگ سے ایک شرارہ اڑا اور وہ نصرانی اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جل کر راکھ ہو گئے۔ تو دین کا مذاق اڑاتا ہے، اذان کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اس طرح جل کر خاک ہوتا ہے، اس طرح جل کر۔ لہذا دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں یاد رکھیں، کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں۔ دین اسلام کی حقانیت کی سچ ثابت کرنے کی جتنی بھی، اس لیے فرمایا کہ جب اذان ہو رہے بالکل خاموش ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ دیکھیں تلاوت کلام کا بڑا ثواب ہے، بڑا مقام ہے تلاوت کلام پاک، کہ ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں ہیں، اور الف صرف کہا ہے تو 10 نیکیاں، الف لام میم کہا ہے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ بڑا ثواب ہے، بڑا مقام ہے۔ لیکن فرمایا جب اذان شروع ہو تو تلاوت بھی روک دو اور خاموشی اختیار کرو۔ اور بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اذان کے وقت اذان کو توجہ سے نہیں سنتے اور باتوں میں مشغول۔ میری بات کو غور سے سنیں وہ بندے جو اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، بولتے رہتے ہیں اور اذان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اذان کا جواب نہیں دیتے اور اذان کو خاموشی سے نہیں سنو۔ میری بات کو توجہ سے ذرا سنیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈر ہے کہ ان کو مرتے وقت کلمہ ہی نصیب نہ ہو، جو اذان کو توجہ سے نہیں سنتے، اذان کے وقت خاموش نہیں رہتے، اذان کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ڈر ہے کہ ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، ان کا اچھا خاتمہ نہیں ہوگا جو اس طریقے پر چلتے ہیں کہ اذان میں خاموشی اختیار نہیں کرتے، اذان کو توجہ سے نہیں سنتے۔ اس لیے فرمایا کہ جب اذان ہو رہی سارے کام چھوڑ دو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اذان کی آواز آتی، ہتھوڑا اٹھایا ہوتا مارنے کے لیے، ایسے اٹھایا ہوا ہتھوڑا بھی وہیں چھوڑ دیتے، اس کے بعد کوئی کام نہیں کرتے تھے، فوراً اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان ہوتی تو کانپ جاتے اور رونے لگتے، کب کبھی طاری ہو جاتی جسم پر۔ پوچھا گیا حضور تو اذان ہوئی ہے اور آپ، فرمایا سوچو تو صحیح کتنی بڑی بارگاہ سے بلاوا آیا ہے، اور پتہ نہیں، یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں میں اس بارگاہ کے بلاوے پر صحیح طور پہ پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا، پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا۔ بڑی بارگاہ ہے رب الامجد کی، اس بڑی بارگاہ کے اندر میرا کیسا جانا ہوگا۔ میں اس شان والے کی بارگاہ میں جیسا وہ چاہتا ہے، پتہ نہیں میں ویسی میری حالت اس بارگاہ میں پہنچنے کی ہو سکتی ہے، یعنی اس مقام اور شان والی بارگاہ میں جانا بھی شان والے کا کام ہے۔ اس نے مجھے بلایا ہے اس شان کے ساتھ، کاش میں اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور اس کی
بارگاہ میں پہنچ کر میں اس کی بارگاہ میں اس کی شان کے مطابق اس کی بندگی ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی کہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے بلایا اور تو اس شان سے نہیں آیا جس شان سے میرا بلاوا آیا، کہیں ایسا نہ ہو۔ اور ہمارا حال یہ ہے، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بعض جگہ ٹی ویاں چل رہی ہیں، میچز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کوئی بھی توجہ ہی نہیں دیتا ہے اذان پر، اذان سنتا ہی نہیں ہے، اذان کا جواب ہی نہیں دیتے ہیں۔ وہ اس بات پہ توجہ کریں، وہ ایسے لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کی طرح اس اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لہذا بعد آئیں اور جب بھی نماز کے لیے اذان ہو تو فوراً ہی کھڑے ہو جائیں اور اپنے تمام تر کام کو موقوف کر دیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ سے معلوم ہونے والے مسائل سماعت فرمائیں۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہو۔ نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہونی چاہیے، اذان کا ثبوت اس آیت سے بھی ملتا ہے۔ دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ یہ دین دیکھیں، یہ دین کی علامات ہیں، اگرچہ دین نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ داڑھی دین میں شامل ہے، بھی جو دیندار ہے اس کو داڑھی، لیکن علامت ہے، دیندار کی علامت ہے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے وہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی ضرور اپنائیں گے۔ کھوٹے عاشق نہ بنے، سچے عاشق بنے، اور اپنے اس چہرے پر یہ نورانی داڑھی جو ہے وہ سجائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے عاشق ہونے کا دعویٰ جو ہے آپ کا سچا ہو سکے اور پکا ہو سکے۔ تو کسی بھی دینی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار دیا، ایسے ہی عالم کا مذاق اڑانا، مسجد کا مذاق اڑانا، خانہ کعبہ کا مذاق اڑانا، نماز روزہ وغیرہ میں سے کسی چیز کا بھی مذاق اڑانا کفر ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اور روزے ہم کیوں رکھیں بھئی، روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں دانے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگ روزے کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ عالم دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے عبرت ہے، اس آیت سے عبرت حاصل کریں۔ کہیں یہ عالم کا مذاق اڑانا، مسجد کا مذاق اڑانا اور دینی جو باقی معاملات ہیں ان کا مذاق اڑانا ان کو تباہ و برباد نہ کر دیں۔ دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والے احمق اور بے عقل ہیں۔ جو ایسے سفیہانہ اور جاہلانہ حرکات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے عقل کہا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ احمق لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں، لا یعقلون، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، یہ ایسی قوم ہے۔ دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والوں کا رد۔ اس آیت میں دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والوں کا کتنا شدید رد کیا گیا ہے۔ افسوس کہ جو کام یہودی اور منافق کیا کرتے تھے وہی کام مسلمان کہلانے والوں میں آتے جا رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتے، جنت، حوریں، دوزخ، اس کے عذاب، قرآنی آیات، حدیث نبوی، دینی کتابوں، دینی شعار، جتنے بھی دینی شعائر ہیں، امامہ ہے، داڑھی ہے، مسجد ہے، مدرسے ہیں، دیندار آدمی ہیں، دینی لباس ہے، دینی جملے ہیں،
مقدس کلمات، الغرض وہ کون سی مذہبی چیز ہے کہ جس کا اس زمانے میں کھلے عام فلموں، ڈراموں، خصوصاً مزاحیہ ڈراموں، عام بول چال، دوستوں کی مجلسوں، دنیاوی تقریروں، ہنسی مذاق کی نشستوں اور بہمی گپ شپ میں مذاق نہیں اڑایا جاتا، تمام تر دینی چیزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھائی جا رہی ہے، کوئی پیچھے سے مولوی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی آگے مولوی بن کے امام کا مذاق اڑا رہا ہے، ساتھ لوٹا رکھا ہوا ہے، اس سے پانی پی رہا ہے۔ اس طرح کے مذاق اڑا کے دین کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سخت وعید فرمائی کہ وہ بے عقل ہیں، جاہل ہیں، اور فرمایا کہ ہنسی مذاق کرنے والے کافر ہیں، دین کی چیزوں کے ساتھ جو ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ افسوس کہ مسلمان کہلانے والے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم دوسروں پر تو بائیں شائیں دائیں کرتے ہیں اور بڑا شور ڈالتے ہیں کہ فلاں نے قرآن کا مذاق اڑایا، فلاں نے یہ بے ادبی کر دی۔ ہم اپنے گریبان میں جا کے ہم اسلام کے کون سے دعوے دار ہو کر، مسلمان ہو کر ہم اسلام کی چیزوں کا، اسلام پر عمل پیرا لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ جو سنت کے مطابق چل رہا ہے اس کا مذاق اڑا رہے، جو سنت کے مطابق کھا رہا ہے اس کا مذاق اڑا رہے، جو سو رہا ہے بیٹھ رہا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مسلمان کہلانے والوں کو داڑھی، عمامہ، مذہبی خلیے اور حلیے سے نفرت ہے۔ مسلمان کہلانے والے کو اذان سن کر تکلیف ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں اسے پرانی باتیں لگتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ دینی شعائر کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے تو اسے مذاق بناتا ہے، اس کے لیے ذلت کا عذاب۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر۔ ایمان لانے کے بعد جو ایسے معاملات کرے، ایسے کام کرے، اللہ کے قرآن نے انہیں کافر فرمایا۔ اور ایک اور جگہ، ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جو چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت پر غور کرنے اور اپنی اس روشن جو دلیلیں ہم لاتے ہیں ان کو چھوڑنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور جو یہ روش ہم اختیار کیے ہوئے ہیں علماء کے بارے میں، صلحاء کے بارے میں، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، اللہ کے اولیاء کے بارے میں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ہم جو نظریات رکھتے ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔
بعض ہمارے مسلمان ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، داتا صاحب، بابا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا غلط طریقے سے نام لیتے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی روشوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں محبت کرنے اور ان کے ساتھ الفت رکھنے کی توفیق بخشے، اور دینی شاعر کی قدر کرنے والا بنائے۔ آمین بحرمت سید الامین۔